بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حبشی غلام کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانی سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو مجھے یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے سین میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام کہ میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے اندر آنے کی اجازت دی، تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا کہ میں جس وجہ سے بھی رہوں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مداوع کوئی نہیں کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن حضرت بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت العالمین ہے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کھجوریں تھیں اور ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، اور اس نے کہا کہ کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ تو میں نے کہا یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ تو اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح حضرت بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دعا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ حضرت بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ تو یہ تھا وہ تعارف جس کے باطن سے اس لفانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال رضی اللہ عنہ جو ایک دن اذان نہ دیں تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بند ہو جاتی تھیں اور زاروں کے تار رونے لگتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے شام چلے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بس 2 مرتبہ اذان دی، ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر، اور دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کہ بلال اتنی سرد میری ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے فرمایا کہ ابھی تیاری کرو، میں نے ابھی رات کو ہی سفر کرنا ہے، میں صبح کا انتظار نہیں کرتا۔ بیوی نے سامان باندھ دیا، چل پڑی۔ مدینہ منورہ پہنچ کے مسجد نبوی میں حاضری دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا۔ تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا۔ اتنے میں 2 شہزادے آ گئے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اب حسنین کرمین نے بھی فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش منع نہ کر سکے، شہزادوں کی بات کو انکار کی گنجائش نہ تھی، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ جب انہوں نے اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے وہ اذان کی آواز سنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نے جوش مارا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رونے لگے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔
عجیب منظر تھا کہ مسجد کے اندر مرد رو رہے تھے، اس آواز کو سن کر جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی تھیں۔ اذان تو ختم ہوگی، مگر معاملہ اور نازک تب ہوا جب ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا، امی اتنے عرصے بعد بلال رضی اللہ عنہ تو واپس آ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے تحاشا یاد کرتے تھے۔